نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ کا مقصد جہاں پاک چین تعلقات کو متاثر کرنا ہے، وہیں پاکستان خصوصاً بلوچستان کے ترقی کے سفر کو روکنا ہے۔ دہشت گردی کے ان واقعات کے مقاصد، ممکنہ اثرات اور تدارک پہ بات کرتے ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر جو علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ مشاہد صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان میں چینی باشندوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اس مسئلے کا حل پاکستان کے اندر ہم تلاش کریں یا سرحدوں کے اس پار؟ السلام علیکم جی عامر ضیاء صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے، پاکستان کا جو رول ہے، اس حوالے سے ادھر ہم جیو پولیٹکس کے بھی شکار ہیں، اور میرے خیال میں اس میں خاص طور پہ بیرونی انوالومنٹ بھی، مداخلت بھی ہے، کیونکہ یہ اس کا حل اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے۔ اندر اس حوالے سے ہے کہ ہمارے پاس ایک جامع واضح قسم کا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں بن سکی ابھی تک، جو ہمیں بنا لینی چاہیے تھی کہ ہم دہشت گردی کا کیسے مقابلہ کریں اور کیسے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے انٹیلیجنس گیدرنگ بھی ہو اور انٹیلیجنس کو ٹریس کر سکیں۔ تو وہ ایک فیلئر ہماری سسٹم کا ہے کہ پچھلے 5 سال میں یہ 7واں حملہ ہے جس میں تقریباً 20 چائنیز مارے گئے ہیں اور اس میں کوئی 15 پاکستانی بھی مارے گئے ہیں، اور پھر بھی ہم وعدہ کرتے ہیں فول پروف سیکیورٹی کا۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا۔ ہم یہ بھی پھر ہماری جو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 3 C's، کنڈولنس آتی ہے، کانڈمنیشن آتی ہے، پھر کمپنسیشن آتی ہے، اور ہم کہتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تو اس میں ہم ناکام ہیں۔ تو ایک تو ہمارا انٹرنل ایشو بھی ہے، لیک آف اے کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی۔ دوسرا ہمارا ایکسٹرنل ایسپیکٹ بھی ہے۔ ایکسٹرنل ایسپیکٹ میرے خیال میں دا انڈیا فیکٹر، انڈیا کی جو انٹیلیجنس ہے را، وہ بڑی ایکٹیولی انوالوڈ ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے میں۔ خود گارڈین کی سٹوری آپ نے دیکھی تھی، مئی 2024 میں آئی تھی کہ را جو انڈین انٹیلیجنس ہے، انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں 20 مرتبہ پاکستان کے اندر اسیسینیشنز کی ہیں، اور انہوں نے یہ کام کینیڈا میں بھی کیا تھا۔ خالصتان تحریک کے جو ایکٹیوسٹ ہے کینیڈینز کے خلاف، پھر امریکنز جو ہیں سکھ اوریجن کے، ان کے خلاف بھی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک ان کا وتیرہ بن چکا ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم یا انڈیا کر رہا ہے یا اسرائیل کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ جیو پولیٹیکل فیکٹر بھی ایک ہے، اور وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ہمیں اپنی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے، ہمیں کوارڈینیشن بہتر ہونی چاہیے۔ سوال یہاں پر یہ ہے مشاہد صاحب، نہیں ہوئی وہ یہ کہ بھارت جو ہے وہ پاکستانی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، یا اس کا مطلب ہے جو حلقہ اور اثر ہے اتنا بڑھ گیا ہے کہ مطلب ہے وہ جو چاہے کر رہے ہیں۔ یہاں پر دونوں میں بڑا فرق ہے کہ جی ہمارے کنٹرڈکشنز کو ایکسپلائٹ کرنا ہے ون تھنگ، کہ جی ہماری اپنی کمزوری ہے جس سے بھارت کو موقع مل رہا ہے اس طرح کی کارروائیاں کروانے کا۔ جی میرے خیال میں یہ پہلے بات زیادہ صحیح ہے کہ جو ہمارے اندرونی تضادات ہیں، اندرونی ناکامیاں ہیں، ہماری اندرونی نالائکیاں ہیں، ہمارا اندرونی خلفشار ہے، ہماری نہ ہونے والی جو ایک سیاسی چپکلش ہے، جس کی وجہ سے پورے سسٹم کی توجہ سیاست پر ہے، نہ کہ اپنی ریاست کو دفاع کرنے میں یا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنانے میں۔ تو اس کا یہ جو ایک خلا کہہ لیں، ویکیوم کہہ لیں، اس کا فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے، اور وہ گیپس دیکھتا ہے اور اس کے خلاف وہ پھر ایکشن لیتا ہے، اور وہ ہم اس لیے وی آر آلویز کاٹ انویئرس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ معاملات کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہماری جو اندرونی مسائل ہیں دہشت گردی کے، اب دے آر لنکڈ ود عامر صاحب ریجنل جیو پولیٹکس۔ دیکھیں نا، ٹی ٹی پی کا مسئلہ کابل حکومت کے ساتھ لنکڈ ہے، بی ایل اے یا اس کا مسئلہ بلوچستان کا وہ کچھ ایران سے بھی لنکڈ ہے۔ یہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے چائنا کے خلاف، چائنی تنصیبات، چائنیز سٹیزنز کے خلاف پاکستان کے اندر، سی پیک کے خلاف، اس کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ تو یہ ایک جیو پولیٹیکل ایشو بھی بن گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی، میرے خیال میں فورن پالیسی میں بھی ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی ذرا ریویو کریں اپنا کہ کہاں ہماری خامیاں ہیں، کہاں ہماری غلطیاں ہیں، کہاں ہماری کوتاہیاں ہیں۔ جیو اسٹریٹجک پہ اور بات کرتے ہیں، ایک ایفیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی۔ میں یہ کروں گا جیو اسٹریٹجک پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک حلقہ بڑا منظم انداز سے کہہ رہا ہے، اور اتنا میرے خیال میں غلط بھی نہیں کہہ رہا، کہ سیاسی حل بھی ہے۔ جو مزاحمت کار ہیں، جو مطلب ناراض بلوچ ہیں، ان سے مذاکرات کی ضرورت پہ بھی زور دیا جا رہا ہے۔
اس بات پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ جی جو مین اسٹریم قوم پرست جماعتیں ہیں وہ آج بہت ناراض ہیں، مینگل صاحب بہت ناراض ہیں، نیشنل پارٹی یہ شکایت کری ہے کہ جی ہمارے جو لیجٹیمیٹ ہم لوگ جیتے ہوئے تھے 2024 کے انتخابات میں سیٹس، وہ ہم لوگ ہار گئے، ان کو ہروا دیا گیا۔ تو یہ چیزیں کتنا بڑا فیکٹر ہے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان چاہے کہ ان کو ایڈریس کرے سیاسی بنیادوں پر، صرف جو ہے آپ آپریشنز کے ذریعے انٹیلیجنس کے ذریعے تو کام نہیں کر سکتے، یہ پوری لڑائی نہیں جیت سکتے جب تک آپ وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، مرہم نہیں رکھیں گے وہاں کی شکایتوں پر، دور نہیں کریں گے انہیں۔ جی دیکھیں جی، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، جس پر میں بھی کافی آواز اٹھا چکا ہوں، چاہے بلوچستان کے مسنگ پرسنز ہوں، جو بلوچستان کے عوام کا وہ ایک ناراضگی کہہ لیں، یا ان کی ایک جو رائے ہے کہ احساس محرومی ہے، اور جو الیکشنز میں گڑبڑ ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے، فیک مینڈیٹ ہوتا ہے، اور جس میں لیجیٹیمیٹ رول نہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان کے اندر جو شاید سرکاری سچ نہ بول رہی ہوں، ان کو موقع نہیں ملتا، وہ ایک علیحدہ پہلو ہے۔ وہ اس کے لیے میں نے تو کہہ چکا ہوں کہ ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کی ضرورت ہے، وہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے ایک دہشت گردی کا، ایک جینون ایشو بھی بن گیا ہے دہشت گردی کا، جس کی پشت پناہی باہر سے بھی ہو رہی ہے، اور وہ جو پشت پناہی باہر سے ہوتی ہے اس کا ہمیں جو مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں ایک کائنیٹک میجرز لینے پڑیں گے ان اے لمیٹڈ فوکس ٹارگیٹڈ سینس، لیکن ہم اس میں ناکام ہیں۔ ہماری لگتا ہے کہ انٹیلیجنس جو ٹیررسٹ ہیں دے آر اے اسٹیپ اہیڈ آف دا سسٹم، وہ پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے اپنی انٹیلیجنس سے کہ کہاں کوئی آ رہا ہے چائنیز کا، کہاں بم بلاسٹ کرنا ہے، کہاں سوسائڈ بمبر بھیجنا ہے، کہاں IED پلانٹ کرنا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے کل رات کو، افسوسناک واقعہ، یہ تو کراچی کے اندر ہوا ہے، یہ تو کراچی ایئرپورٹ کے قریب ہوا ہے، یہ داسو میں تو نہیں ہوا، یا بلوچستان کے پہاڑوں میں تو نہیں ہوا، یہ تو ان دا ہارڈ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے سسٹم میں وہ ہم نہیں، نہ ہماری ٹیکنالوجی تھی، نہ ہماری ہیومن انٹیلیجنس تھی، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ تھا کہ ہم اس کو پہلے پریمپٹ کر سکیں۔ سو دیٹس اے فیلئر آف اے سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس۔ کیا مراد کیا کہ جیو اسٹریٹجک میں کیا کرے پاکستان اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے؟ یہی افغانستان کے ساتھ صورتحال ہے؟ جی میرے خیال میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو پاکستان اس کو انٹرنیشنلائز بھی کرے کہ انڈیا از دا اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم، ہمارے پاس یہ شواہد ہیں، اور یہ ہم اس کو باہر ایکسپوز کریں، جس طرح ہندوستان نے یہ کام امریکہ کے اندر کیا، امریکہ نے اس کو ایکسپوز کیا، کینیڈا میں کیا، کینیڈا نے ان کو ایکسپوز کیا۔ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، اکتوبر 2020 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت ایک ڈوسیے نکالا تھا انڈین اسٹیٹ ٹیررزم کا، لیکن وہ ڈوسیے میں نے خود پڑھا ہے، میرے پاس کاپی بھی ہے اس کی، ہے کوئی 50 صفحے کا ہے، اس میں کافی شواہد بھی تھے، لیکن ہم نے اس کو صحیح پبلسائز نہیں کیا، یہ کیونکہ ہم ڈر گئے اس وقت کی شاید جو سوچ تھی، یا ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی کہ ہندوستان کو ناراض نہ کرو، ہندوستان سے گفتگو چلے گی، ایک وہ ہے۔ دوسرا ہے ابھی SCO کی سمٹ آ رہی ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر ایک ادارہ ہے RATS، ریجنل اینٹی ٹیررزم سسٹم، اس کے ہیڈ کوارٹرز تاشکنڈ ازبیکستان میں ہے۔ ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں کہ جناب ہمیں ایک ریجنل خطرہ ہے دہشت گردی کا، اور آپ اس کا کچھ تدابیر کریں، وہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے، ہمارے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یورپین یونین سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کو برابر کریں کہ آپ ہندوستان کو بلڈ اپ کر رہے ہیں ایز اے بگ پاور، لیکن ہندوستان تو ایک دہشت گرد ریاست ہے، اور وہ دہشت گردی پاکستان میں پھیلا رہا ہے، عدم استحکام کر رہا ہے۔ ہم ذرا اگریسو ڈپلومیسی کے ذریعے ہندوستان کے جو عزائم ہیں، ہندوستان کے جو کارروائی ہے، ہندوستان کی جو ریاستی دہشت گردی، اس کو بے نقاب تو کرے نا۔ اچھا، وہ جو آپ نے اس مسئلے کا ذکر کیا دبی زبان میں بات کرتے کہ ہیں، عمران خان کے دور میں مطلب ہے کہ اتنا اگریسولی وہ جارحانہ پن نہیں تھا پاکستان میں بھارت کو بے نقاب کرنے کے لیے، تو آج بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اب بھی مطلب وہ خواہش ہے؟ کبھی کبھار ہماری حکومت کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی تجارت ہونی چاہیے، اور ایک کہتے ہیں نا کہ ان حالات میں جب کہ کشمیر کے اوپر کوئی چیز بھارت رعایت دینے کو تیار نہیں ہے، آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ خواہشیں ختم تو نہیں ہوئیں؟ حکومت بدل گئی، لیکن یہ اس حکومت کے متعلق تو جو نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ ہے اس میں تو زیادہ مطلب ہے کہ ون سائیڈڈ جو ہیں کنسیشنز دیے گئے، اپیزمنٹ کی پالیسی کی گئی، تو وہ خطرہ یا وہ جو ہمارا ایشو ہے کمزوری کا، وہ تو بھی اسی طرح ہے۔ تو پاکستان کیسے اس چیز کو ہائی لائٹ کرے گا؟ جی انفارچونیٹلی ایک عنصر ہے ہمارے سسٹم کے اندر جو خاص کر کہہ رہے ہیں بزنس لابی کہہ لیں دوسرے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا بھی جو بیان آیا تھا وزیر خارجہ کا بھی،
23 مارچ کو کہ جی اب تجارت کے حوالے سے, اور اس کا جواب آپ نے سن لیا ہندوستان کی طرف سے. وہ ایک ہے لابی جو سمجھتی ہے کہ مودی جی سے بات ہونی چاہیے, مودی جی سے یہ گفتگو ہونی چاہیے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کوسچن ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. انڈیا کا اپروچ بڑی نیگیٹو ہے. باقی ٹھیک ہے, ان کے فارن منسٹر آ رہے ہیں اس کانفرنس کے لیے, موسٹ ویلکم, کیونکہ وہ ممبر ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لیے. لیکن ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے. مودی از نو واجپئی. اٹل بہاری واجپئی صاحب ایک مدبر تھے, ایک اسٹیٹسمین تھے, ان کی وسیع سوچ تھی, بڑے دل سے وہ بات کرتے تھے. بات کی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ جمہوریت, کشمیریت اور انسانیت کے دائرے میں ہم حل کریں گے. تو ان کی تو بڑی ایک بڑی متعصب قسم کی سوچ ہے. جے شنکر صاحب کو کچھ نمبر نہیں دیں گے تصادم کی بنیاد پر. کہہ رہا ہوں جے شنکر صاحب کو آپ کچھ نمبر نہیں دیں گے. ان کے جو وزیر خارجہ انہوں نے بڑا ابھی گفتگو میں کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ جی ہم دو طرفہ تعلقات پہ بات کرنے نہیں جا رہا. میں تو صرف ایس سی او میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں. تو ان کے پاس تو کلیئرٹی ہے کم از کم, بھارت کے پاس, ہمارے پاس ہو نہ ہو. ہاں وہ دے آر ویری, بالکل صحیح ہے. وہ ان کے پاس اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے پاکستان کے بارے میں, ہمارے پاس اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں. کبھی ہمارے کچھ پچھلے جو تھے وہ ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے بھی وہ سوچ کے کہ جی ان سے یہ بات کریں, ان سے یہ بات کریں, ان سے ہمارا معاہدہ ہو جائے, وہ ہمارے میرے خیال میں وی گاٹ اٹ رانگ. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کم سے کم سسٹم کے اندر, اور ایٹ لیسٹ ان آ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, وہ جو اسٹریٹجک کلیئرٹی کشمیر کے بارے میں, ہندوستان کے بارے میں ریسٹور ہو گئی ہے موجودہ ملٹری ہائی کمانڈ میں. اور ضرورت ہے کہ ہم اس کو پرسو کریں. نہیں آپ نے درست کہا, کیونکہ ماضی میں now it will continue with that. جی عمران خان صاحب کے زمانے میں مجھے یاد ہے وہ جو ایک مشہور تقریر ہوئی تھی جس میں کہا تھا کہ جی ریجنز گو فارورڈ. تو میرے خیال میں وہ پریمس غلط تھا, کیونکہ ملک آگے جاتے ہیں اور پھر اس ملک کی مرضی ہوتی ہے کہ ریجن کو ساتھ لے کے جائے نہ جائے. اچھا سر, دوبارہ بلوچستان پہ آتے ہیں. کیا اس میں وفاق پرست جو ہماری بلوچستان کی جماعتیں ہیں, مینگل صاحب کی پارٹی, نیشنل پارٹی, وفاق پرستی میں کہوں گا, فیڈریشن کی پولیٹکس کرتی ہیں, وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. دیکھیں جی, ایک ون آف دا موسٹ سکسیسفل چیف منسٹرز تھے ڈاکٹر مالک صاحب, اور ڈاکٹر مالک نے بڑا کام کیا تھا اور ایفیکٹو تھے. پھر اس سے پہلے اختر مینگل صاحب بھی چیف منسٹر رہے ہیں, انہوں نے بڑا کام کیا تھا. پھر ابھی بھی میں سمجھتا ہوں سرفراز بگٹی از اے گڈ چوائس فار چیف منسٹر. وہ بھی اپنا ہوم منسٹر بھی رہے ہیں, وہ سسٹم کو جانتے ہیں, انہوں نے رگڑا بھی کھایا ہے. تو جو اوتھینٹک بلوچ ریپرزنٹیشن ہے, ہم ان سے بات کریں اور ان کو سائڈ لائن نہ کیا جائے. اور یہ جو ہے نا ٹیمپرنگ ود دا سسٹم یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. کیونکہ اگر جب تک اوتھینٹک بلوچ آوازیں سسٹم کے اندر نہیں آئیں گی, تو اگر سسٹم سے باہر ہوں گی تو پھر وہ ایجیٹیشن کریں گی یا وہ پہاڑوں میں جائیں گی. تو اس میں ضرورت ہے مسنگ پرسن مثلا, یہ ایشو کیوں نہیں حل ہوتا, اس کو حل کرنا چاہیے. یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, یہ قانون کا مسئلہ ہے, یہ ان کے حقوق کا مسئلہ ہے. کوئی بندہ پاکستان کے اندر جس کی بنیاد جمہوریت ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے تو آواز اٹھائی تھی بھگت سنگھ کے لیے بھی, جب برٹش کہتے تھے وہ دہشت گرد ہے, انہوں نے کہا نو, ہی ہیز ہز لیگل رائٹس آلسو. تو پاکستان خود جمہوریت کی, انسانی حقوق کی پیداوار ہے انڈر دا لیڈرشپ آف قائد اعظم. تو اس قائد اعظم کے پاکستان میں مسنگ پرسن کا ہونا یہ بہت زیادتی ہے, یہ دھبا ہے پاکستان کے نام. اچھا میرا آخری سوال ہے سیگمنٹ کا, کہ بعض لوگ بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ جی چین اور امریکہ کے درمیان جو سرد جنگ جاری ہے, اس کا بھی ایک فال آؤٹ ہے جو ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں, اور دہشت گردی اس کی وجہ ہے. کیا کس حد تک یہ پریمس جو ہے یہ درست یا غلط ہے آپ کی نظر؟ وہ میں اتنا آئی ایم ناٹ اے کنسپریسی تھیورسٹ. یہ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کولڈ وار سے پہلے کی چل رہی ہے. اور یہ جو بلوچستان کی انسرجنسی ابھی تو نہیں شروع ہوئی نا, یہ تو 50 سال پہلے شروع ہوئی تھی, جب بھٹو صاحب نے خود وہ گورنمنٹ ڈسمس کی تھی عطا اللہ مینگل کی, اور اس کے بعد پھر وہ چلتا رہا. پھر وہ ضیاء اللہ کے دور میں ختم ہوئی تھی انسرجنسی. مزے کی بات ہے. اور جب مجھے یاد ہے 40 سال پہلے میں بلوچستان گیا تھا ایز اے صحافی, آپ کی طرح میں جرنلسٹ تھا, ایڈیٹر آف دا مسلم. اس کو اتنا پرامن تھا بلوچستان, پرسکون تھا, اور کچھ لوگ افغانستان بھی گئے ہوئے تھے لیکن ادھر کوئی انسرجنسی نہیں تھی. تو وہ اب لیٹسٹ فیز شروع ہوا جب نواب اکبر بگٹی صاحب کی شہادت ہوئی, اور وہ ہماری اپنی غلطیوں سے یہ معاملہ خراب ہوا ہے, بگاڑا گیا ہے. تو ہم ایکسیپٹ کریں کہ اس کا جو وجہ ہے وہ اندرونی ہے, اور اس کا وجہ بھی ہمارے اپنی غلطیاں, غلط پالیسی ہیں جس کا فائدہ بیرونی قوتیں اٹھا رہی ہیں.
درست کہا آپ نے، غلطیوں کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے، اور کانسپریسی تھیوری پہ میں بھی یقین نہیں رکھتا. جبھی میں نے کہا تھا کہ دور کی کوڑی بعض لوگ لاتے ہیں، ان میں شامل نہیں ہوں. تو اگر آپ اجازت دیں مشاہد صاحب یہاں پہ ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ کچھ بات کرتے ہیں اسرائیل کی غزہ پہ جارحیت پہ، جس طرح سے مشرق وسطیٰ پہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے. 1 سال مکمل ہو گیا اس لڑائی کو. مشاہد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جناب، غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو 1 برس جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور اس 1 برس کے دوران ہم نے دیکھا کہ جناب پورے مشرق وسطیٰ پہ جو ہیں جنگ کے بادل اب جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. اسرائیلی جارحیت کے شکار لبنان بھی ہے، اسرائیلی جارحیت کے شکار ایران بھی ہے، اور دیگر ممالک بھی خطرے پہ ہیں. مشاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. مشاہد صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ تصادم مزید بڑھے گا، خصوصاً ایران کا جو حملہ ہوا ہے بھی گزشتہ دنوں، اس کے بعد کیا آپ رد عمل اسرائیل کا دیکھ رہے ہیں اور چیزیں کہاں تک جا سکتی ہیں؟ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے فلسطینی مجاہدین کا جو جدوجہد ہے اسرائیلی بربریت کے خلاف. تو میں سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں فلسطینی مجاہدین کو، حماس کے مجاہدین کو، لبنان کے مجاہدین کو، اور ایرانی حکومت کو بھی، کہ انہوں نے پہلی دفعہ شو کر دیا کہ مسلمان دنیا میں اتنی جان ہے، اتنی ہمت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اسرائیل کی جو ایک متھ بنی ہوئی تھی انوینسیبلٹی کی، اس کو تو ختم کیا نا، جس کے آئرن ڈوم کو، کہ اسرائیل پر راکٹ بھی برسائے ہیں، بیلسٹک میزائلز بھی برسائے ہیں، ڈرونز بھی برسائے ہیں، موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ ہوا ہے، اور ان کے جو نیوتم بیس ہے جس میں F-35 جہاز ہے جس کی قیمت $100 ملین ایچ ہے، اس پر بھی حملہ ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ طوفان الاقصیٰ سے پہلے 7 اکتوبر 2023 سے پہلے تاثر یہ مل رہا تھا کہ ایک لمبی لائن ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مسلمان ممالک میں، اور فلسطین کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے. یہی تاثر نیتن یاہو نے دیا تھا جب اس نے نقشہ پیش کیا 22 ستمبر 2023 کو UN میں، دا نیو مڈل ایسٹ، جس میں فلسطین کا ذکر نہیں تھا. پیلسٹائن کاز اجاگر ہوا ہے، فلسطین ریاست کے بغیر پائیدار امن قائم نہیں ہوگا، اسرائیل کی متھ آف انوینسیبلٹی شیٹر ہوئی ہے. اور تیسری ایک اور بات عامر صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ خود بڑے کین ابزرور ہیں انٹرنیشنل سین کے. پہلی دفعہ مغربی رائے عامہ، پبلک اوپینین، امریکہ کا، یورپ کا تبدیل ہوا ہے، اسرائیل کے خلاف ہوا ہے. واشنگٹن، لنڈن، نیو یارک، بوسٹن، برلن، پیرس، اتنے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں. 5 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں برٹش الیکشنز میں آن دا ایشو آف پیلسٹائن، اور بائیڈن کو جو چھٹی کی گئی ہے، ون آف دا ریزنز واز ہز اسٹینڈ آن پیلسٹائن. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ رائے عامہ تبدیل ہوئی. اگر اجازت دیں، میں سمجھتا ہوں ٹائم از ناٹ آن دا سائڈ آف اسرائیل. لیکن آپ مجھے اجازت دیں کہ لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کامیابیاں ہوئیں کہ اسرائیل کا جو ڈوم تھا اس میں بریچ ہوا اور فلاں جگہ پہ حملے ہوئے، اس کی کیا بہت بھاری قیمت ادا نہیں کی؟ اگر آپ اس درجے سے نقصانات کا دیکھیں کہ 41,000 سے زیادہ غزہ میں صرف لوگ شہید ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہوتا ہے نا، پروپورشن ہوتا ہے کہ آپ نے جو کامیابی حاصل کی، جو بقول آپ کے ہے، کیا وہ اس قابل تھی کہ اس کی یہی اتنی بھاری قیمت ادا کی جاتی؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. بہت بڑی قیمت ادا کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے، اور ابھی تک جاری ہے. جینوسائیڈ جاری ہے. ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا، کوئی مطلب ہے there is no light at the end of the tunnel جو اس وقت نظر آ رہا ہے. جی، آپ کو یاد ہے جب تاریخ کا حصہ ہے، جب پاکستان بنا تھا، آزاد ریاست قائم ہوا تھا، تو 1 کروڑ لوگ کا تبادلہ ہوا تھا، اور کوئی 10 لاکھ سے زیادہ شہید بھی ہوئے تھے. تو یہ ایک جدوجہد کا بس کہہ لیں، لیکن افسوسناک بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی فلسطینیوں کو انہوں نے دیوار کے ساتھ دھکیل دیا تھا، اور انہوں نے مزاحمت کی ہے. مزاحمت کے لیے ان کی پرائس بھی پے کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم از ناٹ آن دا سائڈ آف اسرائیل. اسرائیل ٹائم اور اسپیس سے بڑا لمیٹڈ آپشنز ہیں ان کے ساتھ، اور ورنہ جس طرح وہ چل رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ بالکل مکمل طور پر اس علاقے کو اپنے قبضہ کر لیں گے. اب واضح ہو گیا کہ کوئی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا without a Palestine state. اچھا، یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل کی جارحیت اپنی جگہ، اور جو ہمارے فلسطین کے حریت پسند ہیں ان کی مزاحمت اپنی جگہ، لیکن 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں. وہ ان مسلم ممالک کا ایک سیاسی اثر، پولیٹیکل کلاؤٹ، اکنامک کلاؤٹ، ان کی سفارتکاری کہاں ہیں؟ آپ چھوڑیں اسرائیل کو مطلب جواب دینا، کم از کم جنگ بندی کرانا یا امن کو جو ہے وہ آگے بڑھانا، اس کوششوں کو، وہ بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں، بالکل لگتا ہے کہ irrelevant ہو گئے. یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے، اور یہ واضح ہو گیا کہ جو ناکامی ہے، جو ہمارا جو ذہن میں ہے کانسیپٹ مسلم امہ کا،
جو ہے ایک عوام کے حوالے سے، سول سوسائٹی کے حوالے سے، لوگوں سے حوالے سے، وہ تو ہے، لیکن جو حکومتیں ہیں، جو رجیمز ہیں، جو حکمران ہیں، وہ خوف زدہ ہیں، وہ خائف ہیں، اور وہ خاموش ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اپنی کرسی نہ جلی جائے. امریکہ سے ڈرتے ہیں، اسرائیل سے ڈرتے ہیں، اپنے عوام سے ڈرتے ہیں. اور یہ وہ بھی بے نقاب ہو گئے ہیں کہ ان میں ٹھیک ہے بڑے بڑے وہ ٹائٹلز رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں جان نہیں ہے. بالکل سب بے نقاب ہو گئے، حماس میں زیادہ جان ہے، ایران میں زیادہ جان ہے. جی بقول آپ کے سب بے نقاب ہو گئے. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے واپس آئیں گے تو کچھ پاکستان کے دکھوں کی بات کریں گے، جو ملک میں ہمارے سیاسی عدم استحکام ہے اس پر کچھ بات ہوگی، اور کچھ بات ہوگی کہ آخر خیبر پختونخوا کے میں کیا ہو رہا ہے. وہاں کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے منظر سے، دوبارہ نمودار ہو گئے، مختلف قسم کی قیاس آرائیاں اس کے اوپر ہوئی ہیں. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. حالیہ احتجاج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی قیادت، خصوصاً وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور صاحب کی اپنے چاہنے والوں کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور تعریف بھی. امین گنڈاپور کی مبینہ گمشدگی پر پاکستان تحریک انصاف ہی کے صفوں میں شامل بہت سے افراد جو ہیں وہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں. تو دوسری طرف بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس گمشدگی کا جواز بھی پیش کر رہے ہیں. صورتحال ہے کیا، جانتے ہیں آج نیوز کی پشاور کی بیورو چیف محترمہ فرزانہ علی صاحبہ سے. فرزانہ صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں تنقید کی زد میں بھی، اور کچھ لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں. اتنی متضاد رائے کیوں ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیں عامر صاحب، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ تیسری بار ایسا ہو گیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب بیچ میں ہی معاملات چھوڑ کر جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو لگتا ہے واپس آ گئے، اور جو پروٹیسٹر تھے انہیں سڑک پر چھوڑ دیا گیا، اور جو وعدہ کیا گیا تھا ڈی چوک پر جانے کا وہ پورا نہیں کر سکے. تو یہ وہ غم و غصہ ہے کہ جو ان کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اب کل تک تو سچویشن ایسی تھی کہ گو مگو کی کیفیت تھی کہ لاپتہ ہو گئے، اغوا ہو گئے، کیا سارا کچھ ہوا. لیکن جو انہوں نے تقریر کی اس سے لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ خفا ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی پاکستان تحریک انصاف کے شامل ہیں. اور میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ واضح طور پر یہ کہتے نظر آئے کہ جو کچھ وزیر اعلیٰ صاحب نے کل ایوان میں بتایا ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، وہ ان پر بالکل یقین نہیں کرتے. تو جب سچویشن یہ ہو جائے تو ظاہر ہے پھر لوگ جو ہے وہ خفا ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ بد اعتمادی بڑھ رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کے پی ہاؤس سیل ہو چکا، بہت ساری املاک جو ہیں ان کے قبضے میں، پنجاب حکومت کے قبضے میں، کچھ وفاق کے قبضے میں، اس کی کیا تفصیلات ہیں اور واپسی کا کوئی امید ہے نہیں ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تو اب یہ تو وفاق ہی بتائے گا کہ وہ واپس کریں گے یا نہیں. لیکن آج سیکٹری ایکسائز نے مختلف ماڈل کی تقریباً 52 گاڑیوں کی فہرست تیار کی ہے، جس میں یہ سارے مال مواد جو ہے وہ شامل ہے. اچھا اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ 1122 بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی بھی بہت ساری گاڑیاں شامل ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے عامر صاحب کہ یہ جو چیزیں وہاں رہ گئیں یا قبضہ کر لی گئیں وہ واپس کیسے لائیں گے، یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. میرے سامنے 60 لوگوں کی ایک فہرست پڑی ہوئی ہے جو کہ وہاں پہ گرفتار ہیں، اور اس میں ایک سابق وزیر اور ابھی معاون خصوصی، جن میں ایک کا نام انور زیب اور دوسرے کا نام ملک لیاقت علی ہے، وہ بھی شامل ہے. تو اب اور ان کے جسمانی ریمانڈ کی بھی آج آپ نے دیکھا ہوگا خبر آ گئی. تو لوگ اس کے اوپر بھی بڑے کنفیوز اور خفا ہے کہ یہ لوگ جو وہاں رہ گئے ہیں تو اب ان کا کیا ہوگا اور ان کے لیے کیا ہوگا. بہت سارے سوالات ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا لگ رہا ہے اس وقت جو حکومت ہے کے پی کی دباؤ میں آ گئی ہے، پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہے، دباؤ میں ہے، ان کا جارحانہ موڈ پھر اسی طرح سے قائم ہے کہ وہ کل کو آ کر، کل سے بھی مراد اگلے کچھ دنوں میں دوبارہ سے احتجاج کی کال دیں گے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خیر وہ تو انہوں نے کل اسمبلی میں اعلان کر دیا تھا کہ احتجاج جاری رہے گا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان ساری چیزوں سے کیسے نمٹا جائے گا، تو کمیٹیاں آج بنا دی گئی ہیں کہ جو ہر ایک چیز کو دیکھیں گی اور اس کے لیے کام کریں گی، اور پھر جو لوگ گرفتار ہیں ان کے لیے ظاہر ہے عدالتوں میں جائیں گے اور وہ ایک علیحدہ پروسیجر ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس طرح کے معاملات میں وہ احتجاج سے رک گئے ہیں یا فی الحال کوئی بریک آ جائے گا،
تو یہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ فی الحال تھوڑی دیر کے لیے اعلان نہیں ہوا کہ اگلی تاریخ کیا ہوگی، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے کہ احتجاج جاری رہ گئی تو ہو گیا نا کہ ہم کر رہے ہیں احتجاج، لیکن اس کے لیے کوئی لاہ عمل مرتب کیا جاتا ہے، کوئی آپ منصوبہ دیتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو نکلیں گے، اب ہم اسلام آباد میں نہیں فلاں شہر میں جمع ہوں گے یا ہر شہر میں مظاہرہ کریں گے، تو اس کا کوئی انڈیکیشن ہے، کوئی اس کا اشارہ ہے کہیں سے؟ جی فی الحال آج کے دن میں تو یہ دیکھیں نا، جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں، چاہے وہ اسپیکر کی چیف سیکرٹری صاحب سے ہوئی ہے، آئی جی صاحب سے ہوئی ہے، یا وزیر اعلیٰ صاحب کی اپنے ایم پی ایم این اے یا پارلیمانی پارٹی کے لوگوں سے ہوئی ہے یا اہم لوگوں سے ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری اسی پر فوکس ہوئی ہے کہ جو چیزیں وہاں رہ گئی ہیں، یا پھر پختونخوا ہاؤس میں جو معاملہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پختونخوا ہاؤس کے بند ہونے سے وہاں پہ جو ملازمین تھے وہ بھی ان کو بھی فارغ کرا دیا گیا کہ آپ ہی اپنی رہائشیں چھوڑیں اور آ جائیں، یا پھر جو لوگ گرفتار ہیں ان کو کیسے واپس لائیں گے۔ تو آج کے دن کی جو ساری میٹنگز ہوتی رہی ہیں ان کا ٹوٹلی فوکس ان چیزوں پر رہا ہے۔ اب اگلا کب احتجاج ہوگا اس کے بارے میں ابھی سوالیہ نشان ہے۔ بہت بہت شکریہ فرزانہ علی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، بات یہ کہ پاکستان کی سیاسی دستور جو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ چیز کسی بھی ریاست کو جو ہے اس کے لیے اچھے شگون نہیں ہوتی ہے۔ ہر ریاست کو ایک حد تک تو آپ ایک سیاسی تناؤ کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں مہینوں پر سالوں پر محیط ہو جائے تو وہ ریاست کو کمزور کرتا ہے۔ تمہارے جو سیاسی پہلوان ہیں ان کو سوچنا یہ چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان کو اس کہتے ہیں بند گلی سے نکالیں گے اور کس طرح سے اپنے معاملات کو طے کریں گے، جس کے فی الحال ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ حکومت بھی اپنی جگہ پہ جمی ہوئی ہے، اس کا بھی کہنا ہے کہ جی ہم سختی سے نمٹیں گے، اور پی ٹی آئی کا بھی جو موڈ ہے اس میں آپ کو جارحانہ پن نظر آتا ہے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔